الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا تکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج سورہ اعراف کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ یہ 24 رکوع ہیں اس سورت کے، 20 رکوع مختصراً عرض کریں گے، اور اس کے اندر ترتیب تلاوت میں یہ 7ویں نمبر پر ہے، اور جس ترتیب سے قرآن پاک اترا اس ترتیب سے یہ 39 نمبر پر یہ سورت اتری۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عقیدہ توحید، رسالت، قیامت، امم سابقہ کے واقعات، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں کتاب اللہ کی طرف دعوت کے 3 طریقے اللہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تذکیر بھی ایام اللہ تبارک و تعالی اپنے وہ قدرت کے مشاہدات جو امم سابقہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دین کی دعوت دی، ان کے واقعات کے ذریعے سے دین کی دعوت دینا، تذکیر بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور پھر وہاں پر حساب کتاب، جزا سزا، اور اسی طریقے سے تذکیر بآلاء اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جو انعامات کیے ہیں، تمہیں جو رزق دیا ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں، ان کے تذکرے سے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اسی میں رکوع کے اندر وزن اعمال کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن میزان لگے گا، اس پہ اعمال کا وزن ہوگا، اور جس کے نام اعمال وزنی ہوگا وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا وہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اس پر ایک مستقل بعض لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی اعمال کا تو یہ تو اعراض، ان کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا، ظاہراً اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو یہ قیامت کے دن اس کا وزن کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اس پر کسی بحث کی ضرورت نہیں، جب رب نے کہہ دیا ہے تو وہ حق اور سچ ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو چیزیں بھی ہیں، اس وقت دنیا سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک ایک چیز کا وزن کرتی ہے۔ ہوا کا کیا وزن ہے، ٹمپریچر کا کیا وزن ہے، سردی کا کتنا وزن ہے، گرمی کا کتنا وزن ہے، بخار کا کتنا وزن ہے، ہر ایک چیز کا اس کا لیول اور اس کا وزن بتایا جاتا ہے۔ تو یہ اعمال بھی آدمی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کسی سے مسکرا کر بات کریں تو اس کا اثر دوسرے پر پڑے گا، اس کا یہ ایک اثر ہے، اور اس کا ایک وزن ہے کہ آپ نے اس کو کتنی خوشی دی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ لڑیں اور چڑیں اور سخت لہجے میں بات کریں تو یہ اس کا بھی ایک وزن ہوگا کہ آپ نے کتنا غم دوسرے کو دیا ہے، کتنا بوجھ اس پر ڈالا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس کا نام اعمال وزنی ہوگا، ایمانیات ہوں گے، وہ کامیاب و کامران ہوں گے، اور جن کا نام اعمال بد عملی کی وجہ سے ہلکا ہوگا وہ جہنم میں اور خسارے میں ہوں گے۔ اسی رکوع کے اندر تیسری چیز بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زمین میں زندگی گزارنے کا ساز و سامان بھی دیا، اور اللہ نے ان کو اپنی خلافت سے عرضی عطا کی کہ زمین پر رہو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ اس سے اگلے رکوع میں جو دوسرا رکوع ہے سورت کا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا۔ اللہ نے اسے پوچھا تجھے کس نے روکا تھا؟ تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے نار سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت انسان کو زمین پر اتار دیا اور حکم دیا کہ اب وہاں چلے جاؤ، قیامت کے دن اب تمہارا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کو مانیں گے وہ صراط مستقیم پر ہوں گے، اور جو لوگ نہیں مانیں گے وہ یقیناً اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، بد کردار ہوں گے، وہ اللہ کے ہاں عذاب میں اور جہنم میں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت آدم کی اہلیہ سیدہ حوا کو جنت میں ٹھہرایا گیا، اور پھر یہ ایک امتحان تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے وہاں ان کو بہکایا، اور اس نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس
کو ضرور کھا لو، تم جنت کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ چنانچہ وہ عمل ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کلمے القا کیے، جس کے پڑھنے پر اللہ نے ان کے فیصلہ فرمایا، اور ان کے اس عمل کی پر جو ان سے یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ظلم سے تعبیر کیا ہے، اللہ نے اسے معاف فرمایا، اور وہ کلمات طیبات، یہ آیت کریمہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ نے حکم دیا آپ زمین پر چلے جاؤ، ایک وقت متعینہ تک وہاں ٹھہرو گے، وہاں پر جانے کے بعد پھر تم اگلے اسی جہان سے پھر جنت کی طرف، آخرت کی طرف لوٹو گے۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو زمین پر جب بھیجا تو ان کے لیے لباس بھی بھیجا، اور ان کے وجود کو ڈھانپنے کے لیے آرائش، کپڑے، یہ ساری چیزیں، لیکن ان میں سب سے اچھا لباس التقوی ذالک خیر، یہ سب سے بہتر لباس ہے، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں شیطان کو انسان کا ازلی دشمن بتایا کہ یہ ہمیشہ تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے والدین حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالا، اور یہ قیامت تک تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور یہ تمہیں بے حیائی اور بدکاری کی دعوت دیتا ہے اور تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ تم لوگ انصاف کرو، نماز قائم کرو، اللہ کے مسجدوں میں جا کر اس کی عبادت کرو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، وہ اس کو وحدہ لا شریک مانو۔ جو لوگ ہدایت پر رہتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں وہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہارے لیے دنیا کے اندر جو عبادت اور زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں رزق حلال طیب کھانے کا حکم دیا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے خاص یہ نہیں ہے کہ صرف یہی دنیا ہے، بلکہ مرنے کے بعد تمہاری قیامت ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کریں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو بدکاری اور گناہ کے کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ جن لوگوں نے شرک کیا ان کے خلاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں فیصلے ہوں گے، اور یہ ہر ایک امت کے لیے ایک فیصلہ ہے۔ اللہ نے مختصر زندگی دی ہے، جو یہاں آتا ہے آگے جانے کے لیے، جو کچھ کمائے گا، جو کچھ کرے گا، اذا جاء اجلہم لا استاخرون ساعۃ ولا استقدمون، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، اولاد آدم کو یہ حکم دیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام ہم تمہارے پاس بھیجیں گے، اب ان نبیوں کی اتباع کرو، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرے اور اللہ کے احکامات کا مذاق کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو حکم دیا کہ کفار کی بدکرداریوں اور ان کے غلط کاروں سے اور شیطان کے حربوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اگلے رکوع کے اندر قرآن مجید نے ان الذین کذبوا بآیاتنا میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اپنے رحمت کے دروازے نہیں کھولیں گے، اور جنت میں ان کا داخلہ ایسے مشکل ہے جس طریقے سے اونٹ کے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کے احکامات کی نافرمانی کی، اور یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور قیامت کے دن جب یہ جنت میں ہوں گے تو اللہ ان کے دلوں سے کجروی کو دور کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ ان کے سینے پاک صاف کر دیں گے اور کجروی ختم ہوگی، پھر ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے، اللہ کی تسبیح و تحلیل ہوگی، اور وہاں یہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کا مکالمہ آگے بیان کیا، اور یہ ایک جگہ ہے جس کو آراف کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ آراف ہے۔ وہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکی اور گناہ برابر برابر ہوں گے، یعنی وہ جہنم میں تو نہیں جائیں گے لیکن جنت کے داخلے سے پہلے وہ وہاں پر ہوں گے، اور وہاں پر یہ ایک ایسی جگہ ہوگی اور جہاں سے اہل جنت بھی ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، دیکھیں گے، اہل جہنم بھی، اور وہاں ان کے پھر مکالمے کو بیان کیا گیا، اس کا تذکرہ کیا۔
اور پھر آخر جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کو بے شک یہ سزا بھگتنے کے بعد یقیناً اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ دیں گے اور ضرور لے کے جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ بھئی تم یہاں پر ہمیں دین کی دعوت دیتے تھے، ہم نے تمہاری بات کو نہیں مانا، یہی وجہ ہے آج ہم جہنم میں ہیں۔ اور اصحاب جہنم اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی ہی دے دو، ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیز دے دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ رزق حرام ہوگا، اس لیے کہ جو اہل جنت کی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے ہیں، وہ جہنمیوں کو نہیں ملیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا کہ ہم نے اس کتاب میں تفصیل سے باتیں بیان کی ہیں، علم بیان کیا ہے، ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، اہل ایمان کے لیے یہ عملی زندگی کی کتاب ہے۔ اگلے رکوع ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عجائبات بیان کرتے ہوئے اللہ نے اہل ایمان کو دین کی طرف دعوت دی، کتاب کی دعوت دی کہ تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس نے اس کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش کو برقرار رکھا، پھر اس طریقے سے رات کو دن سے ڈھانپا، اور پھر اسی طریقے سے سورج، ستارے، چاند سب کچھ اس کے عمل سے ہوتے ہیں، اور اسی کے قبضے قدرت میں نظام کائنات ہے۔ اللہ ہی ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ کو جب پکارا کرو تو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ تمہاری دل کی باتوں کو سنتا اور جانتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو اصلاح کے بعد، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف اور طمع دونوں چیزیں سامنے رہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو پکارو، اس لیے کہ وہ اس کی رحمت اہل ایمان اور محسنین کے بڑی قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے ہوائیں چلائیں، اور پھر ان ہواؤں میں رحمت ہے، پھر ان کے اندر بادل ہوتے ہیں، پھر ان میں بارش ہوتی ہے، پھر ان بارشوں کے ذریعے سے اللہ تمہیں اناج عطا فرماتا ہے، رزق دیتا ہے۔ یہ تمام واقعات بیان کیے۔ اس سے اگلا رکوع جو 8واں رکوع ہے سورت کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ یہاں سے مسلسل کچھ رکوعوں کے اندر مختلف نبیوں کے واقعات ہیں، اس میں 3 چیزیں خاص ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کون سا نبی کس قوم میں آیا، دوسری چیز یہ کہ اس قوم کا جرم کیا تھا، تیسری چیز یہ کہ اس قوم کو سزا کیا ملی۔ اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت نوح اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں اللہ کی طرف، دین کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ ان کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے لوگوں میں گھٹیا درجے کا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے اللہ نے انہیں کامیاب و کامران کیا، اور جنہوں نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں غرق ہوا، تو ان کا جرم کیا تھا؟ سب سے بڑا 2 جرم تھے۔ ایک انبیاء علیہ السلام کی توہین، نبی کی رسالت کا مذاق، دوسرا اللہ کے ساتھ شرک۔ سزا ان کو کیا ملی کہ طوفان آیا اور اس طوفان میں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر جو نامہ رکوع ہے سورت کا، اس میں قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں پر ایک بات چھوٹی سی سمجھنے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان مختلف رکوع میں ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا ہے، جبکہ قوم تو کفر کی طرف تھی، نبی تو اللہ کے رسول تھے اور وہ ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اخوت کی چند قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے اخوت نسبی، جیسے ایک باپ کے 2 بیٹے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے اخوت قومی، کہ ایک ہی قوم کے اندر ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، ارائی ایک قوم ہے، بلوچ ایک قوم ہے، اب جتنے ہیں دوسرے کو تعارف کراتے ہوئے آدمی یہی کہے گا یہ ہماری برادری کا ہے، جی ہمارا بھائی ہے، ہمارا قومی بھائی ہے۔ تیسری اخوت ہوتی ہے جو اخوت وطنی ہم کہہ سکتے ہیں، مثلا ہم پاکستان میں جتنے رہتے ہیں سب ایک دوسرے کو، ہم ایک ہی ملک کے باسی ہیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی کہتے ہیں کہ ہم وطن لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی اخوت دینی ہے، وہ دین اسلام کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے دنیا کے کسی کونے میں جو جہاں ہے وہ مسلمان ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو یہ ہمارا اسلامی رشتہ ہے۔ تو یہاں پر بھی جو انبیاء علیہ السلام کو ان قوموں کا بھائی کہا گیا، وہ قومیت اخوت قومی ہے کہ قوم کی حیثیت سے۔
उन हज़रत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी कि अल्लाह के बगैर किसी की इबादत न करो, तो उन्होंने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत हूद को यही कहा कि हम तो आपको ये देखते हैं कि आप हमारे अंदर माज़अल्लाह बेवकूफ़ों की तरह हैं और आपकी कोई बात हमारे ऊपर नसीहत अंदाज नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह ने फिर उन पर अजाब डाला, आंधी भेजी, और उनकी तौहीन, उनका बदकिरदारी ये थी कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इनकार किया था इस वजह से। और फिर अल्लाह ने उनके ऊपर एक कड़क भेजी, तो वो अजाब भेजा जैसे बिजली कड़कती है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबको तबाह बर्बाद कर दिया। जो लोग उनमें बचे वही जो अहले ईमान थे, वरना बाकी सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। आगे कौम समूद का जिक्र है 10वें रकू में। कौम समूद को के अंदर हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया। ये अल्लाह के रसूल, इन्होंने जाकर कौम को हिदायत की, दीन की दावत दी। उन्होंने कहा आप हमें कोई मोजज़ा दिखाएं, और मोजज़ा भी मुंह मांगा था कि इस पहाड़ से एक ऊँटनी बाहर जाहिर हो। चनाचे ऊँटनी बाहर निकली। उन्होंने बजाय इसके कि अल्लाह की उस मोजज़े की कदर करते, उन्होंने ऊँटनी के पाँव काटे और उसको मारा और ख़त्म किया। बल्कि एक रिवायत में आता है कि बदतरीन 2 आदमी हैं, एक वो जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगें काटी, और दूसरा वो जो सैयदना अली करमल्लाहु वजहू पर कातिलाना हमला करके हज़रत अली को शहीद करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर फिर ज़लज़ले का अजाब भेजा, और वो इस बुत परस्ती और अल्लाह के अहकामात की तौहीन और मुआज़े के इनकार की वजह से अल्लाह ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। और ये कौम के जितने उनके सरदार थे बड़े मुतकब्बिर थे, बड़े फसादी थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया, और उनके ऊपर एक कड़क आई, उसने पकड़ा, जिसकी वजह से वो सब के सब ख़त्म हो गए। इस तरीके से इसी के अंदर ही कौम लूत का तज़किरा है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तरफ गए। वो एक बहुत गंदे ऐब में मुब्तला थे कि इन मर्दों के साथ अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करता था, हम जिन्स परस्ती जिसको कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने उनको डराया, समझाया, और फिर उन्होंने पैगंबर का मजाक उड़ाना शुरू किया। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आए और वो अजाब लेके आए, और फरिश्ते भी नौजवान बच्चों की शक्ल, नौजवानों की शक्ल बनकर वो उनकी तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह तबारक व तआला का उन पर अजाब आया। चनाचे अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसा अजाब दिया कि उन पर पत्थर बरसाए, उस ज़मीन को उठा के उल्टा करके मार के फिर उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पत्थरों के साथ उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और उन पत्थरों पर बाज़ उलमा ने लिखा है निशान थे जो उनको लगे और वो तबाह बर्बाद हुए। और जो आदमी इस किस्म का अमल करता है यकीनन दुनिया में भी वो सज़ा का मुस्तहिक है, मरने के बाद भी सज़ा का मुस्तहिक है। कौम मदियन के बाद तरफ उनके भाई यानी उनके कौमी बिरादरी के लोग के नबी हज़रत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया। इस कौम का जो गलत किरदार था वो ये था कि नाप तोल में कमी करती थी, और वो गलत तोलते थे, और लेने के बाट और थे, देने की चीज़ें और थीं, और फिर ये कि झूठ बोलते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर जो अजाब भेजा वो उनको ज़लज़ले का अजाब आया। और फिर इन तमाम अंबिया के वाक़यात के ज़िम्न में बताया ये जा रहा है कि देखो जिस जिस कौम ने भी नबी का इनकार किया अल्लाह ने उन्हें सज़ा दी है। फिर इसी रकू के आखिर में जो यूँ समझ लीजिए कि नामा पारा शुरू हो रहा है, वहाँ पर भी इस कौम के सरदारों के तकब्बुर को बयान किया जा रहा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े की तकमील बयान की गई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की कामयाबी का जिक्र किया कि वो अहले ईमान जो कामयाब व कामरान, और जिन लोगों ने अंबिया का इनकार किया वो तबाह बर्बाद हुए। इस तरीके से हर कौम के पास नबी आए। अगले रकू में अल्लाह तबारक व तआला ने यही बयान फरमाया है कि हमने हर बस्ती में, हर इलाके में नबियों को भेजा, लेकिन वहाँ के रहने वालों ने उन अंबिया को तकलीफ़ें दी, उनके साथ मजाक किया और उनके साथ ज़्यादती की। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को सज़ाएँ दी। ऐसे ही जो लोग जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इत्तबा करते हैं वो उनके लिए खुशखबरी है, और जो उनकी इत्तबा नहीं करते उनके लिए जहन्नम का अजाब है। और मुनकरीन के लिए अजाब का रब फैसला कर चुके हैं। वो अपने आप को दुनिया में कितना बचाना चाहें लेकिन वो अल्लाह की गिरफ्त और अजाब से बच नहीं सकते। इससे अगले रकू में जो 13वां रकू है सूरत का, इसमें
یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے لے کر آپ یوں سمجھے تقریباً 20ویں رکوع تک مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی مختلف چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور اسی کے ضمن میں حضرت قوم موسیٰ یعنی یہودیوں اور بنو اسرائیل کی خباثات، موسیٰ اللہ کے انعامات، موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ، مختلف چیزیں اس کے اندر ہیں، اس کے تذکرے کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تلکر قرآ نقص علیک من انبائہا، یہ ان بستیوں کے حالات ہیں جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ہم نے فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے لشکر کی طرف، اور پھر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری بات کو قبول کر، لیکن اس نے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، ان میں سے ایک عصا ڈالتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، دوسرا معجزہ عطا کیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے اور وہ باہر نکالتے تو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ اس کی روشنی اتنی ہوتی تھی کہ سورج اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنی چمکدار۔ تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور نبی وقت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کیا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، آخر وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اگرچہ اس نے فرعون نے ان کو بھی ڈانٹا اور کہا کہ مجھے میرے ہوتے ہوئے چھوڑ کر رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لا رہے ہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کو بھی مانتے ہیں اور رب العالمین بھی وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ بجائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تو میری اتباع کرتے، تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہو۔ اس نے کہا میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں الٹا کر کے یوں کاٹوں گا اور تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ اس سے اگلے رکوع میں جو 15واں رکوع ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا تذکرہ ہے کہ اللہ ان پر مختلف امتحانات آئے۔ ایک یہ کہ فرعون ان کے بچوں کو زندہ ان کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑتا تھا اور عورتیں اپنی غلامی میں رکھ لیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ بہت بڑا امتحان تھا اور بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب ان پر امتحانات آ رہے تھے۔ اس سے اگلے رکوع میں جو 16واں رکوع ہے، اس کے اندر آل فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا تذکرہ کیا گیا کہ آل فرعون سے مراد فرعون کا لشکر، فرعون کے حامی، فرعون کے لوگ، ان پر خدا کی طرف سے اللہ نے ان پر گرفت کی اور ان کو تباہ و برباد کیا اور ان کا برا انجام ہوا، وہ جہنم میں ڈالے گئے۔ پھر قوم فرعون پر مختلف قسم کے عذابات آئے اور وہ عذاب اپنی جگہ پر تھے، آزمائشیں بھی تھیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی تھے۔ ان میں 2 کا ذکر پہلے گزر چکا۔ پھر ان کے اوپر جو اور آزمائشیں آئیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ ان پر طوفان آیا، ایک ان پر یہ کہ ٹڈی اس کا ایک عذاب آیا کہ ہر گھر میں ہر جگہ وہ، اور تیسرا جوں کا عذاب آیا کہ جس کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ ہیں، اور اس طریقے سے مینڈکوں کا ان کے اوپر عذاب آیا کہ ہر گھر میں، ہر برتن میں، ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک پڑے ہیں، اور اس طریقے سے خون کا عذاب کہ جس چیز کو دیکھیں، جہاں دیکھیں وہاں ایسے لگتا تھا جیسے تازہ خون پڑا ہوا ہو۔ یہ عذاب کس وجہ سے تھا کہ نبی وقت کا انکار کیا اور نبی کی کتاب کا انکار کیا۔ اس کتاب کی بجائے ان لوگوں نے الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم اور برادری، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، ان کے ساتھ ان نے زیادتی کی اور انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ ساری سزا اس وجہ سے آئی۔ قوم موسیٰ نے کی ضد تھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ تمہاری بات نہیں مانتے جب تک ہم اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 30 دن آ کر کوہ طور پر قیام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ نے حکم دیا کہ 40 دن اس کے مکمل کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑا کہ تو قوم کی اصلاح کے لیے رہے، یہ کتاب لینے کے لیے گئے، لیکن قوم نے ایک بچھڑا بنایا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس کو خدا بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس واقعے کو بھی یہاں نقل کیا کہ انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ
میں تیرے ساتھ ہم کلام تو ہوتا ہوں۔ وہ لوگوں میں ایک بات بڑی کہاوت اور یا یوں شعر بنا ہوا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات تو ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی۔ مگر کلیم کا مقام کچھ اور تھا کہ یہاں روزانہ بات تو ہوتی تھی مگر وہ دیدار نہیں ہو رہا تھا۔ تو کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تجھ میں طاقت نہیں، ولکن انظر الی الجبل، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر رہا تو دیکھ سکے گا۔ لیکن اللہ نے اس پہاڑ پر رائی کے ایک پہاڑ پر سوئی کے نکے جتنی اس پر تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پھر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور فرمایا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ تو بہت پاک ہے، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چنا ہے اپنے بندوں میں سے، اپنی رسالت کے لیے، اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے، تو میرے شکر گزار بندوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی عظمت کو بیان کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، اب لکھے ہوئے نسخے دیے ہیں اور آپ اس کے اندر پوری تفصیل ہے، اس میں نصیحت ہے، آپ اس کو لے جائیں قوت کے ساتھ اور اپنی قوم کو دیں اور ان کو پڑھ کر سنائیں۔ یہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ تمام واقعات کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد امت نے بت پرستی جو شروع کی تھی اس کا تذکرہ ہے کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد زیورات کو اکٹھا کر کے اس کا ایک بچھڑا بنایا اور اس کے اندر ٹپوں کی وہ ایک اس کی آواز نکلتی تھی اور اس کو انہوں نے خدا بنانا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا شروع کیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ کے سر پر وہ تختے تھے، تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختے زمین پر ڈالے اور وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، حضرت ہارون کے سر کے بالوں سے پکڑا اور پھر ان پر غصے ہوئے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ہارون نے کہا کہ اے میری ماں جائے بھائی، میں یہ اس بات کا خوف تھا مجھے کہ کہیں یہ قوم ایسا نہ ہو کہ یہ لڑائی جھگڑا شروع کر دے، ایک فتنے میں مبتلا ہو جائے اور یا قتل کر دے، اس وجہ سے میں نے ان پر نرمی کی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کہ قال رب اغفر لی ولاخی، اے اللہ مجھے بھی بخش اور میرے بھائی کو بھی بخش، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اللہ نے دنیا کی زندگی میں ان کے لیے مقدر ان کا ذلت بنا دیا، اور پھر اسی طریقے سے جن لوگوں نے برے عمل کیے مگر پھر اس کے بعد ان کی توبہ کی اور ایمان لائے تو اللہ ان کو معاف فرمائیں گے، بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم دیا کہ قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم ایسے نہیں مانتے، آپ ہمیں لے چلیں، اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے اور وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، ایک کڑک آئی، سب ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، رب کے حضور دعا مانگی کہ اے اللہ میں واپس جاؤں گا تو میری قوم میرے ساتھ کیا کرے گی؟ چنانچہ پھر اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش تھی کہ دیکھ اللہ قادر ہے اور اللہ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اور پھر قوم میں بنو اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ یاد رکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عظیم المرتبت نبی آنے والے ہیں جس میں ہمارے آقا اور مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ رسول بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، اور امی کا لفظ اس کا ظاہراً اگرچہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ النبی الامی یہ صرف حضور کی صفت ہے اور کسی نبی کی نہیں۔ تو یہاں پھر اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ الامی سے ہے، بنیاد کو کہتے ہیں کہ حضور کی نبوت آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نبوتوں کی بنیاد ہے، اور دوسرا الف آدم کی، میم مسیح کی یا نسبت کی، النبی الامی آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے کمالات والے نبی، اور نبی الامی
ایک معنی یہ ہے کہ ام القرا یعنی مکۃ المکرمہ میں مبعوث ہونے والے نبی، اور پھر فرمایا ان کے اندر پاس جو پہلے کتابیں موجود ہیں تورات و انجیل، ان کے اندر اس پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر یہ نبی لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی کے کاموں سے روکیں گے، اور حلال چیزیں ان کے لیے جو حلال ہیں اللہ کے ہاں یہ نبی ان کو بتائیں گے کہ یہ طیب و حلال ہیں تمہارے لیے، اور جو ناپاک ہیں اللہ کے ہاں نبی ان کو بتائیں گے کہ اللہ نے ان کو ناپاک کیا ہوا ہے، اس لیے ان چیزوں سے دور رہو۔ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات وہ نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر امت کو بتائیں گے، اور جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی، ان کی مدد کی، اور پھر اللہ تو گویا ان نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب و کامران ہیں۔ اس سے آخری رکوع یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے کہ اے رسول اے لوگو میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ اور پھر آمنو ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس رسول امی کے ساتھ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں حضور کی سیرت کا تذکرہ اور آپ کے ان خصائص اور خوبیوں کا ذکر ہے، یعنی ان سے باقاعدہ بنو اسرائیل سے ان کے وعدے لیے گئے۔ پھر آگے قوم موسیٰ کا بقیہ بیان کیا گیا، اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کے پانی پینے کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، اور پھر ان سے آسمان سے ان کے بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کی نعمتیں اتاری۔ یہ اللہ کا رزق تھا جو ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ پھر ایک غذا پر وہ نہ ٹھہر سکے، آخر انہوں نے کہا کہ ہمیں اور چیزیں چاہیے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ شہر میں جاؤ توبہ کرتے ہوئے، رب سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، لیکن فبدل الذین ظلموا منہم قولا، ان لوگوں نے اللہ کے اس کلمے کو بدلا، اور پھر حتتن کہتے ہوئے حتہ اللہ سے مغفرت کی بجائے یعنی غلط الفاظ کہہ کے گئے، چنانچہ اللہ نے ان پر پھر سزا دی اور ان کے اوپر عذاب آسمان سے بھیجا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے۔ یہ مختصر سا خلاصہ 20 رکوع کا بیان کیا ہے، اس کا بقیہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق